تو آپ لطف اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک طرح سے مونولوگ کی طرز پہ کچھ اپنے بارے میں بیان کروں، تو آپ کی فرمائش ہے. تو دراصل میں ہوں تو بیسیکلی سائنس کا آدمی، اور میں پچھلے بہت برس سے وہیں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں. تو میں نے پہلے شروع میں پی ایچ ڈی جو ہے، پہلے میں نے ایم ایس سی جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور وہ سن 53 کی بات، 1953 میں نے وہ ایم ایس سی کی. اس کے بعد 53 میں کیمبرج چلا گیا، اور وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی جو ہے کیونڈش لیبارٹری میں کی، اور آخری سال جو تھا وہ آکسفورڈ میں بسر کیا، اور یہ میں 59 میں مجھے وہاں سے پی ایچ ڈی ملی. اس کے بعد وہاں پروفیسر سلام سے بات ہوتی رہتی تھی، اور انہوں نے کہا، میں نے کہا کیا کروں، کہنے لگے کہ عثمانی صاحب آ رہے ہیں، وہ ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین مقرر ہوئے ہیں، آپ ان سے مل لیجئے. تو وہ آکسفورڈ میں آئے، میں وہیں رہتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہائی انرجی فزکس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے پاکستان کو، آپ کو چاہیے کہ ایٹامک انرجی میں آ جائیں. میں نے کہا اچھا، مجھے تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کہنے لگے آپ کر لیں. تو چنانچہ میں نے وہاں ہارویل جوائن کر لیا، جو کہ ایٹامک انرجی، یو کے ایٹامک انرجی اتھارٹی ہے. تو وہاں میں چند سال کام کرتا رہا، اور کچھ میں نے ری ایکٹر فزکس وغیرہ پہ کام کیا، ریسرچ کی. تو اس کے بعد میں پاکستان پہنچا 1963 میں واپس. تو انہوں نے مجھے آتے ہی ایٹامک انرجی سینٹر لاہور کا ڈائریکٹر بنا دیا. تو اس میں نے دیکھا کہ میں سائنس کا کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ سب انتظامی ذمہ داریاں جو تھیں کہ آئسوٹوپ امپورٹ کیجئے، اور لوگوں کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیجیے، اور لوگوں کی پروموشنز ہو رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے سائنسدان آ رہے ہیں، ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میری عمر ان دنوں 33 سال تھی. تو میں نے کہا کہ اگر میں اس میں پھنس گیا، اس قسم کی ایڈمنسٹریشن میں، تو کبھی سائنس پہ کام نہیں کر سکوں گا. تو میں نے کہا میں ذرا چھٹی پہ باہر جاتا ہوں. تو میں پھر جرمنی گیا، اور کینیڈا 2 سال کے لیے. واپسی پہ میں نے عثمانی صاحب سے کہا کہ میں 2-3 سال کے لیے یہاں برمنگھم یونیورسٹی میں ایک وہ لیکچرشپ تھی، وہ آفر ہو رہی ہے مجھے، میں وہاں چلا جاؤں. کہنے لگے اچھا. تو دراصل اس کے بعد آدمی ایک دفعہ ریسرچ شروع کر دے تو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ 67-68 کی بات ہے. تو اس کے چند سال بعد وہاں وہ مین آن دی مون کی لینڈنگ ہوئی. تو مجھے بھی شوق چڑھا کہ یہ جو ہے اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے. تو جو ناسا کے لوگ تھے امریکن، وہ ہر ملک سے چند ایک سائنسدانوں کو منتخب کر رہے تھے کہ وہ ان پہ ریسرچ کریں. تو پروپوزل دینی ہوتی ہیں. تو ہم نے بھی ایک پروپوزل پیش کر دی کہ ہم اسے نیوکلیئر ٹریکس اور تھرمولیومینیسنس کا کام کریں گے. تو چنانچہ انگلستان میں، یو کے میں، برطانیہ میں 8 ٹیمیں مقرر ہوئیں. تو اس میں سے ایک ٹیم کا سربراہ جو تھا وہ میں تھا. تو میری ٹیم جو تھی وہ 5-6 سال اس پہ کام کرتی رہی. ملٹی ڈسپلنری تھی ہماری. اس کے اندر ایک جیولوجسٹ تھے، ایک میٹالرجسٹ تھے، ایک صاحب کیمسٹری میں مدد کر رہے تھے، ہم 2-4 آدمی فزکس کے تھے، اور میں اس کا گروپ لیڈر تھا، یعنی پرنسپل انویسٹیگیٹر. تو وہ ہم لوگ اس پہ کام کرتے رہے. تو اس کا کافی چرچہ رہا. اور ہم اصل میں کر رہے تھے ایک نئی ٹیکنیک، ان دنوں چلی تھی نئی نیوکلیئر ٹریکس. نیوکلیئر ٹریکس میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی چاند کی جو ہے ریڈیشن ہسٹری کیا ہے، اس کے اوپر کائناتی شعاعیں جو ہیں کیسے پڑ رہی ہیں، کاسمک ریز. اور چونکہ وہاں کوئی ایٹماسفیئر تو ہے نہیں مون کے اوپر، چاند کے اوپر، تو چنانچہ ہر قسم کے مائکرو میٹیورائٹس بھی آتے ہیں، ہر قسم کی کاسمک ریڈیشن، لو انرجی ریڈیشن سب پہنچتی ہیں. تو اس کے اثرات ہم دیکھتے رہے، اور یہ بھی اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے. اور ہم نے جو تجربات کیا اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ دی مون seems to be about 4.5 billion years، 4.5 ارب. یہ جو ہے عمر کا اندازہ لگانا، جو عمر جو ہے اس کا ایک معنی نہیں ہوتے. آپ یہ اگر کوئی میز دیکھیں اور یہ کہیں کہ اس میز کی عمر 20 سال ہے، تو کوئی شخص کہے کہ یہ جس درخت سے میز بنائی گئی ہے وہ تو 200 سال کا ہے، تو اس کی عمر 200 سال ہوئی. لیکن جو اس کے ذرات میز میں شامل ہیں وہ 5 ارب سال پرانے ہیں، تو اس میز کی عمر جو ہے 5 ارب سال بھی ہو سکتی ہے. تو چنانچہ ہم اس کی سولیڈیفیکیشن آف دی مون، کہ یہ جب منجمد ہو کے ایک سالڈ ہو گیا تو اس کی عمر کیا تھی، تو وہ نکلی کوئی 4.25 ارب سال.
اسی طرح ہم نے تھرمولومینیسنس کے اس پہ تجربات کیے. تھرمولومینیسنس یہ ہے کہ اوپر سے جو ریڈیشن اس کے اندر جذب ہوتی ہے، اس کے جب آپ کو اس کا ایک نمونہ لے کے سیمپل لے کے اس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں. وہ شعاعیں نکلتی ہیں وہ جو جذب ہو چکی ہیں وہی دوبارہ اگل دیتی. تو اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس چاند کی ریڈیشن ہسٹری کیا تھی، اس کے اوپر کیا کیا شعاعیں جو تھی گرتی رہی تھی. تو اس کے کام ہم کر رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگ میٹیورائٹس پہ بھی کام کرتے رہے. میٹیورائٹس یہ ہیں کہ آپ کو چاند کے اوپر آدمی بھیج کے وہ وہاں سے نمونے حاصل نہیں کرنے پڑتے، وہ آپ کے اپنے گھر ہی میں آ کے آنگن میں گر پڑتا ہے میٹیورائٹ یا کسی صحرا میں. تو خوش قسمتی سے ہماری زمین کا جو ہے ایٹماسفیئر وہ ان چیزوں کو روک لیتا ہے. کسی صاحب نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک ٹینک آف واٹر ہے 10 میٹر کوئی 30 گز 10 گز کا 33 فٹ آپ کے اوپر پانی ہے اور آپ اس کی تہہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوئمنگ پول کی، تو وہ ساری چیزیں جذب ہو رک جاتی ہیں. تو یہ میٹیورائٹس اور ریڈیشن جو ہے ہمارے اوپر بمباری کرنے کے بجائے اس میں رک جاتے ہیں. تو یہ میٹیورائٹ اس کے چنانچہ زیادہ میٹیورائٹ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، اور انہی کو وہ آپ ٹوٹا ہوا تارا بھی کہتے ہیں. اور شہاب ثاقب بہت بڑا تو گر بھی جاتا ہے اس کے اندر سے، رستے میں بہت سا وہ جل جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، لیکن بعض ٹکڑا اس کا بچ جائے تو اس کو میٹیورائٹ کہتے ہیں. تو ہم میٹیورائٹ پہ کام کر رہے تھے کہ ان کی عمر کیا ہے اور اس کی خواص کیا ہیں، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نظام شمسی میں سب سے پرانی چیز جو آپ کو دستیاب ہے وہ یہ میٹیورائٹس ہیں. تو ان کی عمر بھی کوئی 5.25 ارب سال تک پہنچتی ہے. تو ان چیزوں پہ ہم کام کرتے رہے. مور ریسنٹلی آج کل ہم ریڈان گیس پہ کام کر رہے ہیں کہ بھئی آسمان کی تو ہو گئی، تو درون درش کر دی کہ برون خانہ آئی، کہ آپ یہ نزدیک کی چیزیں بھی دیکھیں کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ریڈان گیس جو ہے عام طور سے آپ کی زمین کے اندر سے خارج ہوتی رہتی ہے. یورینیم کی ٹوٹ پھوٹ کے اس کے ڈکے سے ریڈیم پیدا ہوتا ہے، اور ریڈیم جو ہے وہ ڈکے کر کے ریڈان گیس میں بدل جاتا ہے. تو یہ آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے یہ گیس، اور آپ اس کو آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے ہو سکتا ہے کہ سرطان کینسر پیدا کر دے. تو ان چیزوں پہ ہم لوگ کام کرتے رہے. تو یہ تو ہے ہمارا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ. اب آپ نے کہا ہے کہ کچھ ادبی باتیں بھی کروں. تو شروع سے گورنمنٹ کالج لاہور کے زمانے سے میں ان دونوں چیزوں میں دلچسپی لیتا رہا ہوں. بلکہ ہمارے وہاں جو پرنسپل تھے ان دنوں قاضی اسلم اور خواجہ منظور حسین نے ہمیں پڑھایا. تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا بھئی تم کرو گے کیا، تو سائنس میں بھی تم دلچسپی لے رہے ہو، ساتھ ساتھ میں بزم اقبال کا بھی سیکرٹری تھا، راوی کا بھی جوائنٹ ایڈیٹر تھا. اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں. ایک تھی سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی، اس سے ہم ترجمے کرتے رہتے تھے، کبھی برنرڈ شاہ کے کبھی چیخوف کے. تو انہوں نے کہا کہ کرو گے کیا تم. میں نے کہا کہ 2 پاسبلٹیز ہیں کہ ایک سائنس میں کام کروں اور ادب کو ایک طرح سے ہابی رکھوں، یا ادب میں کام کروں اور سائنس کو ہابی رکھوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سائنس کریں اور ادب کو ہابی کے طور سے رکھیں. میں نے کہا چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال تھا. تو اس زمانے سے میں کچھ شعر و شاعری سے دلچسپی تھی. اس کے بعد کچھ ترجمے جیسا کہ میں نے عرض کیا کرتا رہا، اور کچھ مضامین وغیرہ لکھا کرتا تھا. اس کے بعد درمیان اور کچھ شعر و شاعری. جب میں واپس انگلستان میں پہنچا تو وہاں یہ انجمنیں بنی ہوئی تھیں. انجمن ترقی اردو برمنگھم میں بھی تھی، اس کا میں 1-2 دفعہ صدر بھی رہا. تو وہاں ہم نے کچھ جلسے کروایا علامہ اقبال پہ، جب ان کی سینٹینری کا غلغلہ تھا 77 میں. تو انمر شمل کو ہم نے بلایا خاص طور سے. قیوم نظر یہاں سے گئے، یہ گورنمنٹ کالج میں ہمارے استاد تھے. تو وہ ہم نے جلسے کیے. تو انہی دنوں میں کیمبرج میں ایک اپنی وہ کتاب فزکس کی لکھ رہا تھا 3 مہینے کی چھٹیوں میں اپنے پرانے کالج کیز کے اندر. تو وہاں این سٹیون صاحب ہیں، یہ اسٹیٹسمین آف کلکتہ اور دلی کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. تو ان سے ملاقات رہتی تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اسٹیون صاحب، یہ علامہ کی سینٹینری آ رہی ہے، تو ہم کیوں نہ یہ پروپوز کریں کہ کیمبرج میں ایک پروفیسرشپ چیئر قائم ہو جائے، اقبال چیئر. کہنے لگے اچھا ہے، خط لکھتے ہیں آپ. پروپوز اس کا
آپ وہ ڈرافٹ تیار کریں. تو میں نے ڈرافٹ تیار کیا تو دیا. دوسرے روز یہ تشریف لائے تو کہنے لگے بھائی یہ کیا بات ہے. میں نے ڈکشنری آف نیشنل بایوگرافی دیکھی, اس میں تو لکھا ہے کہ علامہ اقبال 1873 میں پیدا ہوئے یا 75 میں, آپ یہ 77 میں کیوں منا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو پرانا متنازع فی سا مسئلہ ہے, لوگوں کو معلوم نہیں وہ کب پیدا ہوئے. کہنے لگے ہم خط لکھ رہے تھے, ذوالفقار علی بھٹو ان دنوں پرائم منسٹر تھے, ہم ان کو خط لکھ رہے تھے کہ یہاں چیئر قائم کی جائے. کہنے لگے کہ وہ تو صحیح ہے لیکن تم بھی ذرا تحقیق کر ڈالو کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے. میں نے کہا میں کون سا کوئی تاریخ نگار ہوں. کہہ لے نہیں وہ خود تاریخ نگار تھے, بڑے ویل نون ہسٹورین, پاکستان پہ کتابیں لکھی. تو وہ ہم نے ایک ڈان میں خط بھی لکھا کہ یہ چیئر قائم ہونی چاہیے. تو وہ کہہ لے ذرا اس پہ تحقیق کر ڈالو. تو اتفاق یہ ہوا کہ میں میونک گیا اس سے اگلے مہینے, اکتوبر 76 کی بات. تو چونکہ علامہ نے وہاں اپنا ایک تھیسس داخل کر رکھا تھا, اس میں شروع میں قوائف حیات ان کے لیبنز لاؤف تھا, جس میں اپنی تاریخ پیدائش انہوں نے لکھ رکھی تھی کہ میں 3 ذی-القعدہ 1294 مطابق 1876 میں پیدا ہوا. تو میں وہاں چلا گیا, میں نے کہا ذرا ان کا تھیسس دیجئے. تو یہ لمبی کہانی ہے. وہ کہنے تھیسس ہم نے انڈیا کو دے دیا ہے کہ وہ ان کی سینٹینری منا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, تو ہمارا شاعر تھا. کہنے لے ہمیں کیا پتا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ انڈین پوئٹ تھا, پیدا بھی انڈیا میں تھا اور مرا بھی انڈیا میں, تو ہم نے وہ دے دیا. چنانچہ پھر میں اس کو ڈھونڈتا رہا تو وہ مل گیا, اس کی کاپیز بلکہ برمنگھم یونیورسٹی میں بھی تھی. ماربروک سے 100 کاپیاں ہم نے نکلوا لی. تو اس طرح سے مجھے کچھ علامہ کی حالات سے دلچسپی پیدا ہوئی. تو میں نے کچھ مضامین لکھنے شروع کیا. یا سید ہوتے تھے وہاں جنگ کے اندر لندن میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ مضمون لکھیں. دو مضمون میں نے لکھ دیے, علامہ کی تاریخ پیدائش کا مسئلہ. اور وہاں پھر میں نے تحقیق کی. تو ٹرینٹی کالج کے چونکہ پڑھے ہوئے تھے تو وہاں کے رجسٹر داخلہ سے میں نے پتہ کروایا, تو معلوم ہوا کہ وہاں لکھا انہوں نے اپنا محرم 1876. میں نے کہا یہ خوب ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, یعنی عیسوی اور ہجری ملا کے, اور 1877 کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں. پھر لنکن ان میں دیکھا, وہاں بھی انہوں نے بار اطلاع کی ہے. تو وہاں فرماتے ہیں کہ میری عمر 29 سال ہے, یہ 5 نومبر 1905 کی بات ہے. تفریق کریں تو وہ بھی 1876 ہی نکلتا تھا. تو اس کے بعد میں نے جیسا کہا پھر میں میونک گیا, تو وہاں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ ایک اور تاریخ لکھ رکھی تھی. تو ہر جگہ یہ الگ الگ تاریخیں لکھ رہے تھے. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے, اس لیے کہ وہاں محرم لکھتے ہیں, یہاں ذی-القعدہ لکھ رہے ہیں, یہاں وہ اور تاریخ دی ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ اسی رجسٹر داخلہ میں ٹرینٹی کالج کیمبرج میں یہ لکھ رکھا تھا کہ میں یہاں رہتا جو ہوں تو وہ 17 پورچوگل پلیس پہ ہوں. تو میں نے ان سے کہا, حکومت پاکستان سے, کہ اس کے اوپر تختی لگنی چاہیے کہ اقبال لیوڈ ہیئر. بلکہ ایئن سٹیونز کا یہ خیال تھا کہ یہ لگوا دینی چاہیے. تو انہوں نے اور حکومت پاکستان کی ایمبیسی نے اور ٹرینٹی کالج والے ملا کے فیصلہ کیا کہ یہاں تختی لگنی چاہیے. تو وہ لگ گئی, وہ وہاں اب تک قائم ہے. تو وہ جب یہ تختی لگ رہی تھی تو میں نے اس کی بیک گراؤنڈ لارڈ بٹلر کو دی, جو کہ وہاں اس کے کالج کے ماسٹر یا پرنسپل تھے. تو میں نے کہا دیکھیے ایک آپ کی یہاں کتاب رکھی ہے, یہ خطبات مدراس جسے کہتے ہیں, یعنی 6 لیکچرز ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. تو اس میں انہوں نے علامہ نے ایک کاپی سر مانٹیگو بٹلر کو پیش کی تھی, اور وہ وہاں لائبریری میں تھی. اس میں ان کا خط تھا سر مانٹیگو کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ we were great friends, Iqbal and I, in our younger days when I was Speaker of the Punjab Assembly. And he had a very magnetic personality, especially when he declaimed his poetry. And it was I who recommended him for a decoration, and I recommended a Persian title. یہ نہیں بتایا کیا. But the government of India feared a precedence, and they gave him knighthood instead. تو میں نے کہا دیکھیے بٹلر صاحب, یہ تو آپ کے والد کے بڑے گہرے دوست تھے, اور خود آپ جو ہیں وہ بھی پاکستان کی پیدائش ہیں, اس لیے کہ آپ کی وہ میں نے دیکھا کہ وہ لکھا ہوتا ہے اٹک میں 1902 میں پیدا ہوئے ہیں آپ. کہنے ہاں وہ تو صحیح ہے. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے تعلقات میرے والد کے تھے اقبال سے, لیکن آپ نے بتایا تو میں تو اسے اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں. تو چنانچہ انہوں نے ایک بڑی ریسیپشن دی ٹرینٹی کالج میں, اور ہمارا ایمبیسڈر کا اسی صبح کو انتقال ہو گیا, وہ نہیں آ سکے. اٹ واز اے ٹریجڈی. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ تقریر جو ابھی آپ کریں گے.
تو میں نے تقریر کر دی تو وہیں مجھے ایسے ہی خیال پیدا ہو گیا. میں نے کہا دیکھیے اس ہال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نیوٹن کی اور ٹینیسن کی اور بائرن کی تصویریں لگی ہیں جو آپ کے ٹرینٹی کالج کے پرانے فرزند ہیں. تو علامہ اقبال بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں, تو اگر ہم آپ کو یہاں تصویر بھیجیں تو کیا آپ لگا دیں گے؟ تو انہوں نے جوابی تقریر میں کہا ہاں ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سے کہیے اگر وہ ہمیں بھجوا دیں تو ہم لگوا دیں گے. تو یہ 1978 کی بات ہے. تو اس کے بعد میں نے چند خطوط لکھے گورنمنٹ کو, یہاں ڈاکٹر اجمل تھے سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن کے, لیکن ہوا ہے کچھ نہیں, کئی سال یہ ایسے معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑا رہا. تو پھر 1989 میں ایک اور تھا یوم اقبال, وہیں ٹرینٹی کالج میں ہمارے شہریار محمد خان امبیسڈر پریزائڈ کر رہے تھے, اس لیے کہ ان کے نانا جو تھے نواب بھوپال وہ علامہ کے مربی رہ چکے تھے اور علامہ کافی وہاں بھوپال شیش محل میں ٹھہرے رہے تھے, تو وہ کر رہے تھے پریزائڈ. تو میں نے دوبارہ یہ ریپیٹ کیا, میں نے کہا سر اینڈرو ہکسلے نوبل پرائز ونر فزیالوجی میں, وہ ماسٹر ہیں تھے ان دنوں, تو میں نے کہا صاحب وہ ہم آپ کو تصویر دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں تو آپ دے ڈالیں, پھر ہم لگوا دیں گے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ تو کچھ کرے گی نہیں, تو آپریشن بوٹ سٹریپس, میں ان دنوں اقبال اکیڈمی یو کے کا صدر بن گیا تھا 87 میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے خود ہی کچھ چندہ اندہ جمع کیا, اور پھر میں ایک اور سائنس کانفرنس پہ جا رہا تھا ملیشیا تھائی لینڈ, رستے میں کراچی میں اترا. سب لوگوں نے کہا گلجی سے کہیے, ہی از دی بیسٹ پورٹریٹسٹ, ڈے گول کی اور آغا خان کی انہوں نے تصویریں بنا رکھی. تو میں نے ان سے کہا, تو پہلے یہ ٹال مٹول کرتے رہے بہت مصروف ہوں میں, گورنر جیلانی 10 سال سے کہہ رہے ہیں میں نہیں بنائی, وہ میں نہیں کر سکوں گا. میں نے کہا نہیں دیکھیے گل جی, آپ یہ آپ کا فرض ہے, قومی فرض ہے, اگر آپ نہیں بنائیں گے تو قوم آپ کو کبھی نہیں بخشے گی, اور آپ خود بھی اپنے کو نہیں بخشیں گے, اور آپ بنا دیں گے تو ہمیشہ آپ کو ناز رہے گا. کہ لیا اچھا اتنا اصرار ہے تو پہلے مجھے ایک ٹکٹ دیجیے, میں لاہور کا چکر لگاؤں, جاوید اقبال سے کچھ تصویریں جمع کروں گا. وہ کر لی نا تصویریں جمع. جب میں درمیان میں آیا کانفرنس کے بعد, تو رستے میں رکا لاہور جاتے ہوئے, تو میں نے کہا کیسی چل رہی؟ کہنے لگے ابھی آدھی بنی ہے, زیر تکمیل ہے. میں نے کہا اچھا آپ اس کو ختم کر دیے, فلاں روز میں جا رہا ہوں. تو جناب وہ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ, جی میں ہوائی جہاز پکڑنے سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے آ کے مجھے تھما دی, اور ابھی یہ ویٹ پینٹ اس کے اوپر, تو میں لے گیا وہاں. اس کے بعد 2-3 سال لگ گئے ہمیں یہ کہ کوئی اچھا موقع ہونا چاہیے کہ شان طریقے سے. تو ابھی لطف اللہ صاحب اس سال ابھی 12 نومبر کو, آج جو ہے یہ 27 نومبر ہے, 15 دن کی بات ہے, بہت بڑا فنکشن ہوا کیمبرج میں, اور بڑے شان طریقے سے وہاں پہلے ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اندر نیوٹن کی اور پرنس چارلز کی تصویریں, درمیان میں علامہ کی, اس کے اوپر نقاب لگی ہوئی. تو وہ باقاعدہ پہلے گونگ سٹرائک کیا گیا, وہ پھر اس کے بعد ہم زنجیر کے پیچھے 3 آدمی تھے, ایک میں تھا, ایک سر مائیکل عطیہ جو ماسٹر ہیں, وہ عرب ڈسینٹ کے آدمی ہیں, عربی پڑھ لیتے ہیں, اور ہی از اے ویری فیمس میتھمیٹیشین, ون آف دا 6 گریٹسٹ لیونگ میتھمیٹیشینس ان دی ورلڈ. سو سر مائیکل عطیہ تھے, اور پھر ہمارے ہائی کمشنر ایکٹنگ خالد شفیع صاحب تھے. تو پہلے میں نے چھوٹی سی تقریر کی یہ بیک گراؤنڈ دینے کے لیے کہ یہ کیسے یہ اس کا تصویر بنانے کا خیال ہوا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر میں نے ہائی کمشنر صاحب سے کہا کہ اب آپ قوم کی جانب سے اس کی نقاب کشائی کریں, تو انہوں نے نقاب کشائی کی, کچھ الفاظ کہے. اس کے بعد سر مائیکل عطیہ نے بڑی گریسفل تقریر کی کہ یہ جو ہے علامہ بڑے مشہور فرزند ہیں ٹرینٹی کے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اپنے کالج میں واپس آ رہے ہیں, اور ہم ان کی تصویر لگا کے اعزاز محسوس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد گلجی صاحب نے تقریر کی کافی ایموشنل سی کہ یہ جو ہے اگرچہ ایسٹ نے بہت سی ہیریٹیج دی ہے, وراثت دی ہے ویسٹ کو, لیکن ہمارے آرٹسٹ کو کوئی نہیں جانتا, ان کو آگے کرنا چاہیے, ان کو کچھ ایکسپوجر ملنا چاہیے. اس کے بعد جو تھے سر مائیکل, وہ اپنے 5-7 ہمارے ایمبیسڈرز تھے, ان کو لے کے, اور یہ گاندھی جی کے پوتے جو ہیں گوپال کرشنا گاندھی نہرو سینٹر کے ڈائریکٹر, یہ بھی تھے, ایران کے سفیر تھے, ترکی کے تھے, بنگلہ دیش کے تھے, پاکستان کے تو تھے ہی, یہ ہم سب کو یہ, اور ڈاکٹر اکبر احمد وغیرہ تھے, یہ لے کے اپنے لاج میں گئے 15-20 منٹ کے لیے. بڑی گریشس پرانی 400 سال پرانی گھرانہ ہے, گھر ہے. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں ٹرینٹی ہال میں کہ ڈائننگ ہال میں پہنچے. وہ بہت بڑا ہال ہے 500 سال پرانا, اس میں وہی تصویریں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف, ایک سے ایک جو ہے
شاہ سوار نظر آتا ہے ادب کا یا سیاست کا یا فلسفے کا، نیوٹن ہے اور بائرن ہے اور ٹینیسن ہے اور اس قسم کی رادرفورڈ ہے، جے جے تھامسن ہے، لارڈ بٹلر بھی ہیں اب. اور ایک کینڈل لٹ ڈنر رہا وہاں، اس میں کوئی 200 آدمی موجود تھے. اس کے بعد علامہ کا کلام جو ہے اردو اور فارسی میں پڑھا گیا. اس کے ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے پیٹر ایوری نے کیا، میں انہوں نے پیرافریز دیا تو انہوں نے پالش کر کے بہت جگمگا کے وہ بڑے انداز سے اسٹائل، ہی از اے گریٹ ٹرانسلیٹر ہمسیلف. انہوں نے خیام کی اور حافظ کے ترجمے کر رکھے، انہوں نے وہ پڑھے. کچھ تقریریں ہوئیں، اکبر احمد بھی بولے، اور ایک بشپ ہیں پاکستانی ہیں، بشپ ڈاکٹر مائیکل نذیر علی، اگرچہ عیسائی ہیں لیکن انہوں نے علامہ پہ تھیسس لکھ رکھا ہے کیمبرج سے، ان کے اسرار خودی پہ، تو انہوں نے بھی تقریر کی. میں نے بھی کچھ الفاظ کہے، سر مائیکل اور سب امبیسڈر. تو یہ بہت ہی ایک گریسفل سیریمنی رہی، جس سے زیادہ گریسفل اور آرڈینیٹ سیٹنگ جو ہے تصور کرنا محال ہے. تو ہم سب خوش ہوئے کہ علامہ جو تھے اپنے کالج میں ان کی واپس پہنچ گئے اور ایک شایانہ شان جگہ پہ ان کی تصویر لگ گئی. اگرچہ نہرو بھی اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور اسی سال یہ داخل ہوئے جب علامہ وہاں سے نکل رہے تھے، یعنی 1907. تو لیکن ان کی ابھی پورٹریٹ نہیں لگی، تو ہمیں خوشی ہوئی کہ علامہ کی پورٹریٹ بر وقت لگ گئی. اس کے بعد ہندوستانی بھی کبھی جاگیں گے تو ہو سکتا ہے نہرو کی تصویر بھی وہاں پہنچ جائے. تو میرے خیال میں لطف اللہ صاحب یہ کافی ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے مجھے 11 بجے جانا بھی تھا.